رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی نشریات آباد ہے رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہیں جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہیں۔ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے آج کی یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں، اور ہمارے اس سیگمنٹ میں جن مہمان شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت سے ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو بیان فرماتے ہیں اور ذکر جب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب علامہ صاحب ممبر پہ موجود ہوتے ہیں اور جس طریقے سے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، انداز بیان بہت زبردست ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فیکٹس اور تمام چیزیں اور پس منظر سے لے کے جس طرح چاہے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، چاہے مصائب بیان کیے جائیں، بہت اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی آج ہماری ریکویسٹ پہ اسپیشلی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، سوز خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، بہت اثر انگیز آواز رکھتے ہیں جناب ذل رضا صاحب۔ السلام علیکم ذل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح قاری فیصل چشتی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز علامہ صاحب کرتے ہیں۔ سر، مطلب یوم ازا حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات کی شہادت کا دن، ولادت اللہ کے گھر میں، مولود کعبہ، شہادت مسجد میں اللہ کا گھر، کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، یہ تو فضیلت مولا کائنات کی بہت ہی عظیم ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اسی گھر سے آپ کی شہادت ہے۔ اس لیے پوری لائف جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہو کر اللہ کے ذکر پر، تو پوری زندگی مولا کائنات کی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور ایک لمحہ بھی علی کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو۔ علی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ تاریخ یہ لکھ سکے، بتا سکے۔ جو کام کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اور جب سرکار نے اعلان کیا اور آپ مبعوث ہوئے اور فرمایا آپ نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس دن سے لے کر اور وصال پیغمبر تک جو خدمات آپ کی اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اس میں کہیں بھی شائبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی علی نے اپنی زندگی کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہو جو انسان اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ ہر کام علی اللہ کے لیے سوچتے تھے، اللہ کے لیے بولتے تھے، پیغمبر کے لیے سوچتے تھے اور پیغمبر کے لیے بولتے تھے۔ تو پوری سوانحات ایسی سجی ہوئی ہے کہ جس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی راوی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، پیغمبر کی حدیثیں آپ کے کردار کی عظمت کو بتا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت اسلام میں بعد پیغمبر آتی ہے کہ جہاں پر جس کو بھی نمونۂ عمل بنانا ہو تو وہ یہ دیکھے کہ علی پیغمبر کی سیرت پر تاحیات کس طرح چلے، یعنی سیرت پیغمبر سے ایک بال برابر بھی فرق نہیں پاتے، یعنی جہاں پیغمبر جو اقدام کر رہے ہیں اسی طرح کا اقدام علی بھی کر رہے ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ میں تو جب وہ موقع آیا بالکل کہ جہاں ابتدا جو نام رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ کافر کٹوانا چاہ رہے ہیں،
تو مولا علی نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹائیں گے. انکار فرما دیا مولانا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ سے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک ایسے ہی لمحہ تمہارے لیے بھی آئے گا، تمہارے لیے بھی آئے گا. اور وہی ہوا کہ جنگ صفین میں وہ لفظ علی کے لیے جو تھا وہ کٹوانا چاہ رہے تھے. تو اس چیز سے اگر آپ ٹیلی کریں جنگوں سے یا فتح سے، پیغمبر کے ساتھ ساتھ آپ ہر چیز میں شریک ہیں، بلکہ فضائل میں بھی شریک ہیں. جیسے درود میں پیغمبر کے ساتھ مولا علی بھی شامل ہیں، پھر نور میں شامل ہیں. ہم اور علی ایک نور سے ہیں. یہاں سے اگر آپ بات شروع کریں تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں ہم اور علی ایک شاخ سے ہیں، ہم اور علی ایک درخت سے ہیں، ہم اور علی ایک شجرے سے ہیں، ہم اور علی ایک خاندان سے ہیں. تو یہ حدیثیں مسلسل رسول اللہ نے بیان کی ہیں. پھر آپ کئی مقامات پر رسول اللہ کی فضیلتوں میں علی شریک ہوتے ہیں. جیسے مباہلے کا واقعہ ہے، رسول اللہ بھی شریک ہیں، علی بھی شریک ہیں. تو ان چیزوں کو جیسے ولایت ہے تو اللہ کہتا ہے ہم ولی ہیں، رسول ولی، اور وہ ولی ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. تو ولایت پروردگار اور ولایت نبی میں علی شریک ہیں. ولایت میں اس فضیلت میں بھی علی شریک ہیں. فتح مکہ میں آپ دیکھیں تو بتوں کو توڑنے کے لیے ظاہر سرکار نے بھی بت توڑے اور مولا کائنات نے بھی بت توڑے. تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ، اور پھر جو خطبہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے دیا ہے اس میں جو اپنی تربیت بتائی ہے کہ بچپن سے میں رسول اللہ کے ساتھ رہا، اور جب ابو طالب سے مجھے لے لیا ابھی میں بہت چھوٹا تھا، یعنی اتنا شیرخوار بچہ کہ جس کی غذا جو ہے اس کا انتظام بھی نبی کرتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے منہ میں کھجوریں لے کے دانت سے انہیں باریک باریک کترتے تھے اور اس کے بعد لعاب بنا کر منہ میں ڈال دیتے تھے. اور وہیں پہ آپ نے فرمایا کہ اس لعاب دہن سے مجھ پر علم کے 1000 دروازے کھلے. بے شک بے شک. اور ہر دروازے سے میں نے 1000 علم کے دروازے بنائے. سبحان اللہ. باب العلم، باب العلم، باب العلم، علم کا دروازہ تو خود ہے مولا علی. کہتے سینے پہ میں سو رہا تھا، پہلو میں سوتا تھا. تو بچپن سے میں نبی کے بستر پر سونے کا عادی ہو چکا تھا. تو جب شب ہجرت سویا ہوں تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ میں نبی کے بستر. علامہ صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی اس لیے کہ یقین تھا کہ جس طرح رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو ایسی نیند کسی اور رات اس لیے نہیں آئی کہ صبح کا یقین نہیں ہوتا تھا. اور بستر کس کا؟ سر بستر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا، حضرت علی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ چاہے میں مومنین کو تلوار بھی اگر ماروں نا تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، اسی طرح اگر منافقین کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں تو مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرے گا. اور ایک منافق کی، مشرک کی، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. ہمیشہ حضرت علی کے لیے کوئی نہ کوئی بغض. ارشاد رسول ہے یا علی تم سے محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور نہیں محبت کرے گا جو منافق ہوگا. بالکل بالکل. اچھا علامہ صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت، یعنی ہم فاتح خیبر، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار عطا کی، ایسی تلوار جو کہ جب بھی دشمن کے لیے اٹھی تو اسے واصل جہنم کیا. اور معجزہ یہ کہ باقاعدہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہاں تک کہ مرحب کو اس کی سواری سمیت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. سر کیا فرمائیں گے؟ بالکل. بدر کی لڑائی میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ 70 کافر مارے گئے بدر کی لڑائی میں، اور اس میں 35 کو پورے لشکر نے مل کے مارا تھا اور 35 کو علی نے مارا. اللہ اکبر. تو وہ لاشیں جو پڑی ہوئی تھیں بدر کے کنویں کے پاس، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک طریقے سے قتل ہوئے، 35 آدمی ایک طریقے سے ایک وار سے 2 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں.
تو رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا یہ علی کا وار ہے، عدل ہے سر اس میں بھی، کہ یہ ایک وار سے پہچان لیجئے کہ یہ علی کے ہاتھ کے مقتول ہیں، یہ کشتے علی کے ہاتھ کے ہیں یہ بدر میں۔ اور اس کے بعد پھر آگے تک واقعات ملتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ نے وار کیا ہے تو ایک تو طول کا وار ہوتا تھا اور ایک عرض کا وار ہوتا تھا۔ عرض کے وار میں آپ 2 حصوں میں کر دیتے تھے اس کو، اور طول میں یہ کہ سر کے بیچ سے جب وار کیا تو جب اس کو پھاڑتے تھے مقابل کو تو وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا اور برابر برابری میں کہتے تو ہیں نا یہ آپ کے وار کا کمال تھا اور کسی سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ یہ قدرتی عطیہ تھا بنی ہاشم کو کہ تمام بنی ہاشم بہترین تلوار چلانا جانتے تھے۔ خود رسول اللہ بھی بہت اچھی تلوار جانتے تھے اور تیر انداز بھی رسول اللہ بہت اچھے تھے، لیکن کبھی آپ نے صرف ایک لڑائی کے علاوہ، اور وہ ہے حنین کی لڑائی، کہ اس میں آپ نے آپ کی تلوار سے ایک کافر، پوری حیات میں ایک کافر سرکار کی تلوار سے مرا ہے، اور اس میں آپ نے جو رجس پڑھا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ رجس پڑھا آپ نے، یعنی آپ نے دادا کے زمانے سے بتایا کہ شجاعت ہمارے یہاں خاندان میں چلی آ رہی ہے، وراثتاً آ رہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، فستو بے رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں مختلف چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، بڑی گاڑی لے لی، بڑا بنگلہ لے لیا، پیسے کما لیا۔ مولا علی کی نگاہ میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ کیا تھا؟ مولا علی کی نگاہ میں جو کامیابی ہے وہ ان کی پوری حیات کو جب ہم دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ خطرات کہ جہاں پر عام انسان جائے تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں، ان منزلوں پر مطلب شب ہجرت تلواروں کے سائے میں علی سو رہے ہیں، پھر بدر کی لڑائی ہے، پھر احد کی لڑائی ہے، پھر خندق کی لڑائی ہے، خیبر ہے، ان تمام جگہوں پر علی اللہ کی راہ میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو علی جب اس منزل پر آتے ہیں کہ جہاں اللہ کے لیے وہ خدمت گزار ہیں اور کار توحید کر رہے ہیں، اللہ کے کاموں میں وہ مصروف ہیں، تو ان کی نظر میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہے۔ تو علی اس جذبے کے ساتھ میدان میں جا رہے ہیں کہ مجھے فتح نہیں کرنا، بلکہ وہ اس جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت دینی ہے۔ میں اللہ کی راہ، یہ جو بستر پہ میں سو رہا ہوں، میں نبی پر سے قربان ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ بدر میں آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ مجھے فتح چاہیے، وہ چاہتے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کی راہ میں جو رتبہ ہے شہادت کا، اس کے خواستگار ہیں علی۔ احد میں آ رہے ہیں، پروردگار میں شہادت کے لیے آیا ہوں کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ خندق میں، خیبر میں، ہر جگہ علی کی خواہش یہ کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب جب علی کے سر پہ عین نماز میں سجدے کی حالت میں تلوار پڑتی ہے تو علی وہ جو شہادت کر رہے تھے وہ اللہ کے گھر میں اللہ نے ان کی سنی کیسے کہ ہم تمہیں اتنی عظیم شہادت دیں گے کہ واقعی تم ہمارے، شہادت کے معنی گواہی ہے، تو اللہ کی گواہی، اللہ کے گھر میں گواہی، اللہ گواہ، اور یہ شہادت تمہاری گواہ بن رہی ہے۔ تو علی فوراً یہ کہتے ہیں فزتو رب الکعبہ، آج علی کامیاب فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، یعنی اب مجھے شہادت مل گئی، ایک ہی تو منصب میرے پاس بچا تھا۔ بچپن سے میں ناصر رسول ہوں، میں بستر پہ سویا ہوں، میں فاتح بدر ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میں فاتح حنین ہوں، ہر فضیلت مل رہی ہے مجھ کو، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت شہادت وہ آج مل گئی، بس یہ چاہیے تھی مجھے، آج میں کامیاب ہو گیا کہ میں شہادت لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس لیے کلمہ آپ کی زبان سے ادا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پلٹ کر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کعبے سے لے کر یہاں تک
میری زندگی میں کوئی بھی لمحہ اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے بالکل کہ میں نے اپنی نیت توڑ دی ہو. جو میری نیت ہے وہ یہ کہ جو کام کروں گا تیری راہ میں کروں گا. تو وہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیاب ہے میری زندگی کہ میں نے ایک لمحہ بھی, یعنی جو لمحہ سمجھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عمر ابن عبدبوت کو گرا چکے گھوڑے سے اور اس کی ٹانگیں کاٹ چکے, تو آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے کہ اس کے سر کو قطع کریں, تو اس نے بے ادبی کی, لعاب دہن آپ کی طرف پھینکا, تو آپ اتر آئے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں قتل کرتے, اب تو میری زندگی بیکار ہے, میری زندگی کا خاتمہ کر دو. تم مجھے تڑپا کیوں رہے ہو, کیوں مجھے زندہ رکھا ہے, تم نے کیوں نہیں قتل کیا مجھے؟ تو علی نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے تیش دلایا ہے, مجھے غصے میں لایا ہے, تو اگر میں اس وقت قتل کر دیتا تو میرا ذاتی غصہ کار الہی میں شریک ہو جاتا. میں ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہوں, اس میں نہیں چاہتا کہ میرا ذاتی غصہ اس کام میں شریک ہو جائے. اتنی احتیاط جہاں ہو زندگی میں تو وہ یہی تو کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. بے شک, ہے نا کہ ہر کام میں نے اس کے لیے کیا. اور جب آپ کو گلیم میں لایا جاتا ہے صحن مسجد کوفہ میں, تو آپ بیٹوں سے کہتے ہیں روکو سواری میری, روک دیا, تو آپ اس چادر سے اتر کے آپ نے ایک سجدہ کیا مسجد کوفہ میں, اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ پروردگار محشر میں تو گواہی دینا کہ میں نے تیرے ملائکہ کھڑے ہوں, تیرے انبیاء اولوالعزم کھڑے ہوں, تیرے اولیاء کھڑے ہوں, مگر گواہی تو دینا کہ میں علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے, کیا یہ زندگی میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا, اللہ کو گواہ بنانا. ہاں اچھا, میں نے جب یہ اس کے اوپر ایک بار تقریر کی فزت برب الکعبہ پر, تو میرے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی کہ جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے آخری جملہ کیا کہا. کیا کہنے, تو وہ کتاب میرے پاس ہے جس میں تمام مشہور لوگوں کا آخری جملہ ہے. تو آپ جب دنیا کے تمام لوگوں کا آخری جملہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ علی کا جملہ دیکھیں تو سب سے افضل علی نظر آتے ہیں کہ آخری جملہ سب سے افضل علی کا ہے. کیا آخری جملہ ہی آپ دیکھیں نا, کامیابی, اپنی کامیابی کا اعلان, اور وہ اللہ سے الگ نہیں ہے معاملہ, وہ مشن یعنی, اور جو نصب العین تھا جڑا ہوا ہے توحید سے, شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, جو عطا کرا اللہ نے. بالکل صحیح بات. اچھا علامہ صاحب, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں, آپ کی فضیلت, آپ کی حکمت, نہج البلاغہ جب ہم پڑھتے ہیں, خالی خطبات ہی اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پڑھ لیں, خطوط پڑھ لیں, تقاریر پڑھ لیں, تو واقعی زندگی کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کے اقوال ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں مشعل راہ بن سکتے ہیں, آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی, اور بہت سے معاملات میں فہم و فراست چاہیے ہو تو آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر بھی سر یعنی میں سمجھتا ہوں جس قدر استفادہ کرنا چاہیے تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس سے اور ان کے تمام چیزوں سے, شاید ہم قاصر رہے, ہم کچھ کنٹروورسیز کا شکار ہو گئے, ہمیں جو کچھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ہاں, یہ بات ہے, اور میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں کہ اختلافات اپنی جگہ پر, ہم کو مولا کائنات کے تمام افکار سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں پاکستان بننے کے بعد پولیٹیکل سائنس ایم اے کراچی یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیز میں پولیٹیکل سائنس میں نہج البلاغہ کو کورس میں داخل کیا گیا, ایم اے میں. تو رئیس احمد جعفری سے کہا گیا کہ آپ نہج البلاغہ کو دوبارہ کورس کے لائق بنائیں. تو غلام علی اینڈ سنز نے اس کو لاہور سے چھاپا, رئیس احمد جعفری نے اس کو ترتیب دیا, اور جتنے بھی مشہور لوگ تھے ان کے پیش لفظ اور مقدمے جو کہ شروع سے نہج البلاغہ پہ تبصرے چلے آ رہے تھے ان کو بھی جمع کیا, اور انہوں نے نہج البلاغہ کے تینوں حصے, یعنی مولا علی کے خطبات,
مولا علی کے خطوط اور مولا علی کے اقوال، تینوں حصوں کو انہوں نے اس میں جگہ دی۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ طلباء اس کتاب کو اس لحاظ سے پڑھیں کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اختلافات میں نہ پڑھیں۔ تو آپ جب اختلافات کو چھوڑ کر اور پھر کسی چیز سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ دیکھیں نا کہ قائد اعظم نے مالک اشتر کے نام جو خط ہے گورنر کے نام کے حکومت کا طریقہ، ابھی میرے خیال میں 2 سال پہلے یا شاید پچھلے سال میٹرو کا محرم کا عشاء جو میں نے پڑھا تو پورا حضرت علی کا یہ خط میں نے پورے عشرے میں 10 دن میٹرو ٹی وی پہ پڑھا اور اس کی شرح کی، صرف اس لیے کہ پاکستان میں قائد اعظم نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے تمام آفسوں میں تقسیم کیا جائے اور آرمی میں بھی تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ مولا علی نے طریقہ حکومت کے ہر شعبے پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا، لیکن جب آپ آئیں مثلاً جنگیں ہیں تو اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں حکومتیں ظلم کے ساتھ تو شاید چل جاتی ہیں، عدل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کتنا بڑا قول پورے ورلڈ کے لیے۔ اور پھر ایک یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جنگ میں پہل نہ کرو۔ اب یہ کتنا مطلب سادہ سا قول ہے، لیکن اس پہ آپ غور کریں، اگر پوری دنیا ہر ملک یہ اپنا لے تو جنگی نہیں ہو سکتی، تو جنگی نہیں ہو سکتی۔ کتنا بڑا قول ہے یہ۔ بالکل۔ تو یہ اس کے اندر جو دانش چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر جو نکات ہیں اور جو رموز ہیں اقوال میں، ان پہ لکھا جائے، ان پہ بولا جائے۔ کسی نے کہا کہ بھئی علم کیا ہے، تو آپ نے کہا علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا۔ واہ واہ، جو جانتا ہے نا وہ تھوڑی نقطے کو پھیلائے گا، وہی لوگ پھیلا کے دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ تو جاہل جاننا چاہتا ہے، تو جاہل کا تو کام ہے کہ بھائی وہ اس کو پھیلائے گا اور پھر جانے۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ تو اسی طرح مولا علی کے اقوال کے علم زندگی ہے۔ علامہ صاحب، مولا علی کا ایک قول جو کہ یعنی منصب، شہرت اور دولت انسان کو بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، صحیح بات ہے۔ یعنی اس کے اندر کی جو چیزیں ہوں گی وہ نکل کے باہر آ جائیں گی۔ ایک قول ایسے ہی ہے کہ آپ اسے لکھیں، ٹغرے بنائیں، دیواروں پہ لگائیں، کتابوں میں دیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح خطوط میں باتیں ہیں، اسی طرح خطبات میں ہیں۔ اب اتنا یعنی کہ اس میں علمی اثاثہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ معتزلہ فرقے کا بڑا عالم ہے، تو کتب خانے کا محتمم عباسی خلفاء نے اس کو بنایا تھا۔ تو اتنا بڑا کتب خانہ عباسیوں نے جو بغداد میں بنایا تھا، وہ اس کتب خانے کا منتظم ہے، محتمم ہے۔ تو وہ لکھتا ہے پیش لفظ میں کہ میں نے تمام کتابیں اس لیے پڑھیں تاکہ میں یہ انتخاب کروں کہ کسی ایک کتاب کو لے کر میں اس پر کچھ لکھوں۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سوا نہج البلاغہ کے مجھے کوئی کتاب کتب خانے میں نظر نہیں آئی کہ جس پر، تو اس نے 23 جلدوں میں مولا علی کے خطبات کی شرح لکھی، اور جو پیشتر اس نے لکھا وہ کمال لکھا۔ اس میں اس نے پہلی بات جو لکھی وہی لکھی کہ دنیا میں کسی شخصیت کی شہرت کا باعث یا دوست ہوتے ہیں یا دشمن۔ علی کے دوست بھی تھے، علی کے دشمن بھی تھے۔ علی کے فضائل دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ دشمنی تھی، دوستوں نے اس لیے چھپائے کہ قتل ہونے کا ڈر تھا۔ تو ایسے میں آپ بتائیے کہ وہ شخصیت مشہور کیسے ہوگی کہ دشمن دوست دونوں نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ علی کی ذات جو ہے وہ مثل آفتاب ہے، اور آفتاب جو ہے وہ ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے اس نے اپنا پیش لفظ شروع کیا۔ پھر وہ علمی حیثیت پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی علم اسلامی ایسا نہیں ہے جس کا اختتام جا کر علی پہ نہ ہوتا ہو۔ تفسیر ہے تو آپ کسی بھی فرقے کی تفسیر جہاں سے لے گا، آخر میں جا کے وہ آدمی علی کا شاگرد ثابت ہوگا۔ اسی طرح فقہ ہے، اسی طرح حدیث ہے۔ جتنے علوم ہیں
وہ سب علی پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. واہ. 4 فقے ہیں آپ کے یہاں, تو حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی اور اس کے اوپر جعفری فقہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب ایک دوسرے کے شاگرد ہوتے ہوئے امام صادق کے شاگرد ہوتے ہیں. تو اب فقہ جو ہے امام صادق سے باہر آتی ہے. امام صادق امام محمد باقر کے شاگرد ہیں, وہ زین العابدین کے, وہ امام حسین کے, وہ مولا علی کے. تو سلسلہ فقہ کا جا کے علی پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے تمام شجرے بنائے ہیں کہ ہر علم علی سے شروع ہوتا ہے اور علی پہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس نے علی لفظ کے معنی بتائے ہیں. اس نے کہا عام طور سے مشہور یہی ہے کہ علی کے معنی بلند ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ علی کے اصل معنی یہ ہیں کہ دنیا کی تمام بلندیاں جہاں جھک جائیں اسے علی کہتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات کی. اچھا علامہ صاحب, ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے, یعنی جس کی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یعنی مسیل مسیح بھی کہا جاتا ہے. ایک وہ لوگ جو مولا کائنات اتنا بڑھائیں گے کہ غلو اتنا بڑھائیں گے کہ اور اتنا گھٹائیں گے کہ گالیاں دیں گے. ہاں, تو ابھی یہاں ایک دوسرے پروگرام میں بھی یہی حدیث سامنے آئی تھی, ہاں, لیکن میں نے ہی اس پہ بولا ادھر چلا آیا میں, تو اچھا ہے یہاں پر موقع مل گیا کہ میں اس پہ بات کروں. سوال یہ کہ اس حدیث کو جب لوگ پڑھتے ہیں, جو بھی پڑھتا ہے, تو یہ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو بہت بڑھا دے گا کہ علی کو رب بنا دے گا, ایک گروہ وہ ہوگا جو علی کو بہت گھٹا دے گا. تو بیچ والا گروہ جو ہے اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کون سا گروہ ہے بھائی؟ اس پہ تو گفتگو کریں نا. بیچ والا پہ گفتگو ہوئے جا رہی ہے کہ بھائی وہ نصیری ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں, علی کو رب کہتے ہیں. اس میں امام شافعی بھی آتے ہیں. امام شافعی کا تو شعر ہے کہ شافعی مر گیا اور اس نے یہ نہ پہچانا کہ دنیا جسے رب کہتی ہے وہ میرا رب ہے یا علی میرا رب ہے. تو یہ تو شعر میں انہوں نے کہا. تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے, غالب نے کہا ہے, اقبال نے کہا ہے, میر تقی میر نے کہا ہے, یہ سب ربوبیت تک اپنے اشعار لے گئے ہیں. شعر میں چونکہ غلو ایک صنعت ہے, وہاں آپ پکڑ نہیں سکتے. نثر میں تو غلو پکڑ لیا جاتا ہے اور اعتراض ہو جاتا ہے. شاعری میں اعتراض نہیں, اس لیے کہ شاعری کا زیوری غلو ہے. غلو کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی, وہ جوہر ہے شاعری کا, اس لیے وہاں پر شاعروں کو موقع مل جاتا ہے. لیکن وہ گروہ جو ہیں جو علی اللہ یا علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں بھی بھول جائیں آپ, جو علی کو گھٹا رہے ہیں انہیں بھی بھول جائیں. تو درمیانی بات تو بتائیے, آپ لوگ علی کو سمجھتے کیا یار, وہ تو بتائیں. تو ہم لوگ اپنے کو کم از کم دنیا کو یہ تو بتائیں. میں تقریر میں اپنے ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے. دیکھیے وہ 2 گروہ چھوڑ دیں, جب آپ زیادہ فضائل مولا علی کے پڑھیں تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, علی کو پڑھے جا رہے ہیں, علی کو پڑھے جا رہے ہیں. تو علی سب کے ہیں علامہ صاحب. ہاں, تو میں اس پر بات سنت کے بھی ہیں, اہل تشیع کے بھی ہیں, دونوں طرف ہیں, برابر اعتراض ہوتا ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ علی کوئی محتاج ہیں کہ آپ ان کے فضائل پڑھیے؟ کوئی محتاج ہی نہیں ہے علی کو کہ علی یہ وصیت کر گئے ہوں کہ میری زندگی بیان کرتے رہنا ہو میرے فضائل. نہیں, ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی کیا ہیں, اس لیے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں. ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہے ہیں علی کیا ہیں, تاکہ نہ رب بن پائیں علی اور نہ گھٹایا جائے اور نہ بڑھایا جائے. اگر آپ مسلسل علی کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک گروہ جو ہے بیٹھ کے وہ رب کہنے لگے گا اور ایک علی کو برا کہنے لگے گا. یہ درمیانہ گروہ جو ہے نا, درمیانی گروہ بنانے کے لیے تو ہمیں آپ کو فضائل علی پڑھنے ہیں. بالکل بالکل, سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ صاحب کچھ بات آج کل کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا, وہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے حالات و واقعات پہ بھی. اچھا, آپ سر کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل خاص طور پہ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سا سناٹا کیوں ہے سر ہمارے معاشرے میں؟ دیکھو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے جو ارشادات ہیں اور آپ کے جو خطبات ہیں جس میں آپ نے آنے والے صدیوں اور افکار کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا ہوگا, قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا, ظہور امام مہدی سے پہلے کیا کیا ہوگا, تو وہ تمام اقوال موجود ہیں.
اگر ہم ان کی کڑیاں ملا لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر دجال کو آنا ہے، اور دجال ایک علامت ہے ظہور کی اور قیامت کی، ان نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب دجال جو ہے لفظ دجل سے ہے، اور دجل کے معنی ہے دھوکہ دینا۔ تو آج کل دجال پہ گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہو رہی ہے، اور کچھ پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی ہو رہے ہیں، مضامین بھی بہت آ رہے ہیں، پوسٹیں بھی آ رہی ہیں اس سلسلے میں۔ تو روزانہ نئی سے نئی چیزیں اور مضامین آ جاتے ہیں اس کرونا کے سلسلے میں، اور جو اس کی سناٹا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ بھئی سڑکوں پہ سناٹا ہے، لوگ گھروں میں ہیں اور باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہے سناٹا؟ سناٹا تو ہے، سناٹا ہے، اور یہ بات بھی روزانہ آ رہی ہے کہ جب سناٹا ہوتا ہے تو اس کے بعد خاموشی کے بعد کوئی بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اور آج کی جو نیوز ہے عالمی صحت عامہ امریکہ کی، وہ بڑی خوفناک ہے، اور میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس نیوز کے بعد پڑھنے کے بعد لوگوں پہ کیا اثرات ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ تا حیات ہے۔ آج مین ہیڈنگ ہی اخبارات کی انگریزی اردو کی ہے کہ عالمی صحت، جو کہ امریکہ کا سب سے جو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ادارہ جو سب کی ہیلپ بھی کر رہا ہے سارے ملکوں کی، اس کا بیان ہے یہ کرونا کبھی اب ختم نہیں ہوگا، اور آپ کو عادی ہونا پڑے گا، کرونا کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنا شروع کر دیجئے۔ یہ کتنی خوفناک خبر ہے بھائی۔ ابھی تک تو یہ چل رہا تھا کہ 2 ہفتے بعد ختم ہو رہا ہے، 1 مہینے بعد ختم ہو رہا ہے، ہو رہا تھا کہ بھائی عید سے پہلے ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ۔ پھر اس کے بعد ایک بیان یہ آیا کہ نہیں 7 مہینے پہ جائے گا۔ چلیے 7 مہینے تک تو لوگوں نے برداشت کر لیا، کیا لوگوں کی چیخیں ابھی نہیں نکلی ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس خبر کے بعد۔ علامہ صاحب، کرونا کا علاج ہے کوئی؟ کیونکہ آپ کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا کرونا کا علاج آپ کے پاس موجود ہے۔ علاج کے بارے میں بھائی میں نے تو روحانی بات کہی تھی، اور میں نے اس کو کئی بار بتایا بھی کہ ہم نے تو سوال کیا تھا 2-3 بار کہ جب حاجی یا عمرہ کر کے آتا ہے تو یہ کنٹینر بھر کے کاہے کے لیے زمزم لاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے لانے کا؟ تو ہر گھر میں اگر زمزم ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ شفا ہے، تو یار جہاں بھی کرونا ہے اسپتالوں میں بھجوا دو، پلوا دو۔ اس میں کیا ہے؟ واہ، اس میں کیا ہو گیا؟ اگر تھوڑی اخبار میں یہ نیوز آ جائے کہ سارے کورونا کے مریضوں کو زمزم پلا دیا، اب اگر اس کے بعد مر جائیں تو آپ یہ کہیے کہ زمزم اثر نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ نے تو پلایا ہی نہیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ زمزم سے علاج کیجئے۔ یہ معجزہ ہے زمزم کا، اگر پلائیں گے تو پھر آپ مجھے تو بھائی یقین ہے کہ میں اگر اپنے ہاتھ سے بیماری کے علاج کا تعلق یقین سے بہت ہوتا ہے علامہ صاحب۔ ہر چیز بھائی دوا میں کامل یقین ہونا، دیکھیے دوا میں بھی یہی ہے، ڈاکٹر کی دوا آپ لائے اور اگر اس میں بھی آپ کو شک ہو گیا، وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک، اگر شک ہو گیا تو وہ دوا نہیں لگے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہوا شافی ہوا الکافی کہہ کے پلاتے تھے کہ بھائی مولا شفا کرے، اللہ شفا کرے، تب دیتے تھے وہ دوا بچپن میں۔ تو اسی لیے دعا پہلے دوا پر بھی کر لی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے جسم میں لگے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ تو یقین کے ساتھ ہی آپ دیکھیے ڈاکٹروں میں، یعنی آپ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، تو ایک ڈاکٹر کے پاس آپ طے کر لیتے ہیں نہیں یہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اب یہ محاورہ ہے نا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو اس کے معنی آپ کو جب یقین ہو گیا تو اس کی ہر دوا آپ کو فائدہ کر رہی ہے۔ تو یقین تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ، وہ دوا ہے یا دعا ہو۔ علامہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام ہے کہ بھائی ان حالات میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی طلباء
کو کلاسیں دی جا رہی ہیں بغیر اگزام کے، تو اس کے معنی یہ کہ آپ کی خریداری، آپ کا کالج، آپ کا اسکول، اس کے معنی اب سب آن لائن ہوا کرے گا. آپ باہر نہیں جائیں گے، مارکیٹیں بند ہو جائیں گے، کالج اسکول بند ہو جائیں گے، آفس بند ہو جائیں گے. اور میرا خیال یہ کہ آفس بند ہو جائیں گے تو سارے ملک گھر پہ تنخواہیں پہنچائیں گے. اگر تا حیات کا یہ کرونا ہونے سناٹا اور نہیں بڑھ جائے گا تو پھر سناٹا بڑھ جائے گا، پوری دنیا میں سناٹا ہو جائے گا. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اتنی یہ سائنس آگے بڑھ کے ویکسین اور دوا کیوں نہیں ایجاد کر رہی ہے، اتنی لیٹ کیوں ہو رہا ہے معاملہ. اور بات آ کے ختم ہو جاتی ہے امریکہ چائنا کی لڑائی. آج بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم انتقام لیں گے، آپ نے پھیلایا ہے. پھر چوتھی نیوز جو اہم ترین آج کی ہے وہ یہ ہے کہ ووہان، وہ شہر جہاں سے کرونا شروع ہوا تھا، آج اخبارات نے وہاں کی تصویر دوبارہ چھاپی ہے کہ وہاں پھر پھیل گیا، دوبارہ سے پھیل گیا. اللہ یہ نیوز آپ نے پڑھی؟ بالکل بالکل. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسی خطرناک. سر ان کے پاس آب زمزم نہیں ہے نا، ہم آب زمزم سے اگر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یقین، ہمارے پاس ہے، وہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، نبی پہ یقین ہے، اور ہمیں اپنے دین پہ یقین ہے، تو ہمیں زمزم پر بھی یقین ہے. اور اس یقین کے ساتھ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں جہاں پر خطرہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ زمزم پلا دیا جائے. یہ میرا پیغام ہے بالکل آج کا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. علامہ ضمیر اختر نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب جاتے جاتے بریک سے پہلے میں ذل رضا سے درخواست کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں چند اشعار ارشاد فرما دیں. پیش کر رہا ہوں ایک نوحے کے چند شعر. آج کا شہادت کا دن ہے. مسجد لہو میں تر ہوئی، منبر لہو میں تر، مسجد لہو میں تر ہوئی، منبر لہو میں تر، کوفے میں آج ہو گئے حیدر لہو میں تر، مسجد لہو میں تر ہوئی. اتنا لہو رواں ہے علی کی جبین سے، اتنا لہو رواں ہے علی کی جبین سے. ان کو سنبھالنے میں شبر لہو میں تر، مسجد لہو میں تر ہوئی.